এই সামনে কথা জোরে الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم تسليما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وحده لا شريك له الذي سبق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده الذي قال في خطبة حجته الأخيرة إني أشركت منكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وفي رواية قال كتاب الله وعترته أهل البيت وعلى آله الطيبين الطاهرين والرضوان على خلفائه الراشدين المهديين وعلى سائر صحابته أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. يا الله آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے احباب افعال اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی بھی معافیت فرما. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. آپ نے ہمیں دنیا میں غریب کی خوشی نصیب فرمائی. اے اللہ انہیں جہاں جہاں وہ ہیں انہیں بھی جنتی خوشی عطا فرما. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھتے اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان سے عطا فرما. اے اللہ رمضان اور قرآن کی برکت سے اور اس حبیب کی مسرت میں جو رحمتیں برکتیں آپ نازل فرماتے ہیں
اے اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفا کام میں عاجل عطا فرما۔ اے اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے بیمار ہو گئے، جب عالم اسباب میں شفا کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اے اللہ آپ نے پانی سے وہ شفا عطا کروا دی۔ اے اللہ ہم بھی اتنے یاد کرتے ہیں اس بہانے شفا دینے والی ذات بس تیری ہے۔ اے اللہ جو رحمت آپ نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام سے فرمائی تھی، تیری رحمت ہوئی ہے۔ اے اللہ اسی رحمت کے صدقے میں ہم پر وہی رحمت فرما اور سب بیماروں کو ذہنی، جسمانی، روحانی، اخلاقی بیماریوں سے صحت کاملہ عاجلہ مستقل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے در کے محتاج ہیں، غنی بس تیری ذات ہے۔ اے اللہ غنی بس تیری ذات ہے، ہم سب کچھ ہونے کے باوجود تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے در کا محتاج دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ محتاجی اور معذوری کی زندگی سے بچا۔ اے اللہ خزانہ غیر سے ہماری نصرت فرما۔ اے اللہ غیر کے خزانوں سے ہماری مدد فرما۔ رزق حلال وافر اور واسع عطا فرما۔ رزق حلال میں سہولت سے ہماری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو امن کا، اطمینان کا گہوارہ بنا دے۔ ہمیں گھر والوں کے لیے، گھر والوں سے ہمارے لیے آمن کا نور اور علم کا سرور بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی اور ہمارے بڑے گھر پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے گھر پاکستان کی حفاظت فرما۔ صرف اور ہمارے کی آج کو اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ آئے ہوئے فتنے برپا کر رہے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت ان کا مقدر نہیں ہے تو ایسے ناپاک لوگوں سے اس سرزمین کو پاک کرنا، اسے پاکستان بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو پاکستان بنا دے، پاک سرزمین بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ کسی رنگ میں، کسی شعبے میں، کسی سطح پر پاکستان کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت کرنا، ان کی خدمتوں کو قبول کرنا۔ اے اللہ ہمیں بھی دین اور وطن کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے کتنے بندوں نے تجھ سے دعائیں کی اور ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ تو ان سب کے نام سے، ان کے کام سے آگاہ ہے، ان کی اور ہماری سب اولادیں، سب حالتیں غیر سے پوری کرنا۔ اے اللہ رمضان مبارک میں دنیا بھر میں جتنی دعائیں کی گئی، اے اللہ ان سب دعاؤں کو قبول کرنا، فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کرنا، نیک جنوں کی دعاؤں کو قبول کرنا، نیک انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرنا، ان کی دعاؤں میں ہمیں شریک کرنا، ہماری دعاؤں میں ہمیں شریک کرنا۔ یا اللہ ہماری ہر طرف سے عبادت کرنا۔ اے اللہ بلائی بہت پھیل رہی ہے، یہ بلائی عام ہو رہی ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نظیر نہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ لے۔ اے اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے۔ اللہم عافیتاً کوافیت الولید۔ اے اللہ یوں عبادت کرنا، ہمیں یوں کی برائیوں سے بچا جیسے ماں اپنے بچے کو بچاتی۔ اے اللہ تیری شفقت، تیری محبت، تیری عنایت 70 ماؤں کی ممتا سے بڑھ کر ہے۔ اے اللہ ہمارے بندوں ناتوان ہیں، نادان ہیں، بار بار پھسل جاتے ہیں، اور تیری رحمت کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، ہماری تدبیر فرما۔ ہمیں ہمارے اولاد کو پھسلنے سے، پھسلانے سے، بھٹکنے سے، بھٹکانے سے بچائے۔ اے اللہ کی دنیا میں صراط مستقیم پر اور آخرت میں کوئی صراط پر آپ قدمیاں کرنا۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخل کرنا۔ اے اللہ جیسے کہ دنیا میں آپ نے اس پاکیزہ اجتماع میں ہمیں اکٹھا فرمایا، اے اللہ آخرت میں جنت میں بھی اسی طرح ہمیں اکٹھا کرنا۔ اے اللہ کوئی امت کی علم کو آپس میں جوڑ دے، یہود اور انور اور نصارہ کی سازشوں کو ناکام کرنا۔ اے اللہ ہمارے بہترین معنیوں پر نظر کرم فرما۔ اے اللہ کی تدبیر
ہے اللہ کو عذاب کو کنٹرول کرتے ہے اللہ جیسے آپ نے قوم عاد اور ثمود کی قدر بنائی تھی ہے اللہ اس دور میں یہ ضروری اور ان کے جتنے کچھ بناتے ہیں سب کی بات کروا ہے اللہ ہمیں بھی ایمانی غیرت اور اسلامی دین کا کرنا ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دنیا و آخرت میں جو کچھ ہمارے لیے فکر ہے ہمیں عطا فرما دے اے اللہ جس میں ہمارا کسی طرح سے نقصان ہے تو ہم پر ہم سے زیادہ ہمیں نقصان ہے اے اللہ ہمیں اس نقصان سے بچا لے اے اللہ ہماری سب عبادتیں اور دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آله المجيد الطاهرين آمين يا رب العالمين.